حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کے 2 تسمے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے میں بھی دوہرا تسمہ تھا۔ ایک تسمہ کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ میرے دوستو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواز بیان کر دیا کہ جوتے میں ایک تسمہ بھی ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں لوگ 2 تسموں کو فرض واجب نہ سمجھ لیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مستحبات عادیہ میں سے ہے۔ مزاج نبوت اور حدود شریعت، شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے امت کو مزاج نبوت بتایا، یعنی سادگی اور جفاکشی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدود شریعت بھی بتا دیں کہ یہاں تک گنجائش ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات شاہی گھوڑا، ترکی گھوڑا استعمال کرنا اور باریک لباس پہننے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت دے دی۔ اسی طرح پختہ مکان بنانے کو شیخین رضی اللہ تعالی عنہ ناجائز سمجھتے تھے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی، ورنہ روم اور شام والے کیسے اسلام لاتے کہ یہ تو سخت مذہب ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت اور عمدہ پتھر لگائے اور مسجد کو پختہ بنایا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہ سے نکلا کسریٰ و روم کی اقتدا ہو رہی ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام جاری کیا۔ قیامت تک ان کو اجر ملے گا۔ مسجد اچھی بنانی چاہیے۔ میرے عزیزو، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجدیں اس زمانے میں اچھی بنانی چاہیے، کوٹھیوں اور بنگلوں سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ امت نے آگے پھلنا پھولنا تھا۔ ہر ایک عمری زہد پر نہیں چل سکتا تھا، سارے ابو ذر نہیں بن سکتے تھے، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حدود شریعت بتائیں تاکہ اہل ثروت کھل کر اسلام قبول کریں۔ یہ بھی حلال کی حدود میں ہے، اگرچہ خود حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی، امت پر مال خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدینہ اور شام میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جن آدمیوں کے پاس مال اور سونا جمع رہتا تھا وہ لوگ اگرچہ زکوٰۃ بھی نکالتے، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا تھا تاکہ امت میں فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر کی پہلی سیڑھی چھوڑ دی، دوسری سیڑھی پر بیٹھے ادب کو ملحوظ رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے 6 سال تیسری سیڑھی پر بیٹھے، بعد میں ممبر کے اوپر بیٹھے۔ فرمایا وہ ادب کا تقاضا تھا اور یہ بیان جواز کے لیے۔ اسی ادب میں آگے چلتے تو خطیب کنویں میں ہوتا اور مخاطبین اوپر بیٹھے ہوتے۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ممبر بنا دیا، 3 سیڑھیاں اوپر نکال دیں، کوئی بھی نہ بیٹھے، ان کا دیدار کرو، باقی 3 سیڑھیاں استعمال کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محراب کی ابتدا کی کہ اگر امام صف میں کھڑا ہو تو پوری صف خالی رہ جاتی ہے، نمازی نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے لیے مینار قائم کیے تاکہ عبادت خانے کا امتیاز قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور ان صحابہ پر جنہوں نے حدود کو بیان کیا اپنی شایان شان رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نبویہ ہیں۔ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے،
نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد اللہ قال حدثنا عبد الرحمن بن قیس ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان وابی بکر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضی اللہ عنہ۔